یہ ہوتا ہے کیا واقعی قائد اعظم محمد علی جناح نے آئینی عدالت کی خواہش کا اظہار کیا یا وہ اس کی تمنا رکھتے تھے؟ دیکھنا یہ بھی ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو فوجداری کے ماہر ہیں، اگر وہ آئینی امور کے ماہر ہوتے تو کچھ تھوڑی سی آسانی نہ ہو جاتی 26ویں آئینی ترمیم میں۔ پھر بات یہ بھی قابل غور ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو خواہش تھی اس کو واقعتاً بلاول بھٹو زرداری نے مکمل کیا۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مجھ سے کہیں زیادہ محنت مولانا فضل الرحمان کی ہے، تو یہ جو آخری بات ہے، کیا بلاول بھٹو زرداری سچ بول رہے ہیں کہ واقعی ان سے زیادہ محنت مولانا فضل الرحمان کی ہے؟ پھر قابل غور تاریخ کا یہ منظر بھی ہے کہ جس وزیر اعظم کو افتخار محمد چودھری جیسے چیف جسٹس نے چلتا کیا، آج 26ویں ترمیم جب سینٹ سے پاس ہوتی ہے تو چیئرمین کے عہدے پہ وہی وزیر اعظم جسے ایک عدالت نے گھر بھیجا سید یوسف رضا گیلانی بطور چیئرمین تھے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ سید یوسف رضا گیلانی کے جانیں افتخار محمد چودھری کی بات اور ان کے فیصلے، پھر اس سے بھی پیچھے جائیں تو سجاد علی شاہ نے جو نون لیگ کے ساتھ کیا، پھر ماضی قریب میں جائیں تو جسٹس ثاقب نثار نے جو اقامہ بنا دیا پاناما کو، اور 2017 میں وہ جو گاڑی سیدھی جا رہی تھی اقتدار کی، اس کو موڑ کر رکھ دیا اور سارے قانون کو تہو بالا کر دیا۔ کیا ہم اسے بھول سکتے ہیں؟ نہیں، نہ ہم افتخار محمد چودھری کو بھول سکتے ہیں اور نہ ہم جسٹس ثاقب نثار کو بھول سکتے ہیں۔ بھولا تو نسیم حسن شاہ کو بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ جج جس میں مولوی مشتاق اور دیگر تھے اور بھٹو کو پھانسی دی، اور آخر 2011-12 میں آصف علی زرداری کی طرف سے جو درخواست کی گئی کہ کیا واقعی وہ اس وقت صدر تھے، کیا واقعی بھٹو کا پھانسی کا معاملہ درست تھا، فیصلہ درست تھا، وہ بھی بات سامنے آئی۔ لیکن ہمیں اس تابندہ اور درخشندہ ستارے کو بھی دیکھنا پڑے گا جو عدالتی افق میں چمکا، اور اس نے کہا نہیں، عدالتوں سے پارلیمنٹ بہتر ہے، اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ قانون ساز نہ بھی بہتر ہو تو ان کا مطلب یہ تھا بہتر نہ صحیح لیکن معظم اور اعظم سپریم کورٹ سے قانون ساز اور پارلیمنٹ ہی ہے، اور یہ تھے قاضی فائز عیسیٰ۔ چلیں ہم اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان معاملات کو دیکھیں جو 70-75 سال سے چل رہے ہیں۔ اگر آئینی عدالت نہیں بنی تو کہاں ستم نہیں ہوا، دیکھ لیتے ہیں۔ اور دیکھ لیتے ہیں کہ جب پچھلے دور میں 1999 میں چلتا کیا گیا میاں نواز شریف کی حکومت کو، تو وجہ کیا تھی؟ کون تھے جنہوں نے پھر وردی میں، یونیفارم میں جنرل پرویز مشرف کو قبول کیا؟ کیا عدالتوں نے نہیں کیا تھا؟ چلے 1999 سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو 8ویں ترمیم تھی جو لٹکتی ہوئی تلوار تھی 1973 کے آئین پر، کیا وہ درست تھی؟ ان سب باتوں کو وہ کاف لیگ والا بھی یاد کر لے۔ جب 2002 میں کاف لیگ کی حکومت آئی تو وہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ جنرل پرویز مشرف کو وردی میں صدر منتخب کیا گیا، ان سب چیزوں کے سامنے بند کس نے باندھا؟
ہمیں سوچنا سمجھنا اور خراج تحسین پیش کرنا ہوگا جو بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت کا ایک پتر سائن ہوا تھا۔ اب آگے چلتے چلتے اس نے کیا کیا ود دا پیسج آف ٹائم؟ سب سے پہلے 2010 میں 18ویں ترمیم کے تحت وہ جو 58 بھی تھی اس کو سبوتاج کیا گیا اور جمہوریت کا بول بالا کیا گیا۔ کاش 18ویں ترمیم ہی میں آج جو آئینی عدالت کا معاملہ تھا، جو آئینی بینچ بننے پہ ختم ہوا، اور جو تقرریوں کا معاملہ ہے عدالتوں میں ججز کا، اور جو ججز ہمیشہ سے عام ریت کو دوام بخشتے اور انہیں قانونی راستہ دیتے رہے ہیں، یہ معاملہ 2010 میں نہ کر کے میاں محمد نواز شریف پچھتاتے تو ہوں گے، میاں محمد نواز شریف پشیمان تو ہوں گے کہ انہوں نے کیوں جسٹس اس دور کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی چالوں کو نہیں سمجھا۔ لیکن دیر آج درست آئے، آج افتخار محمد چودھری کہاں ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ججز ہوں، جرنیل ہوں یا کوئی بھی اداروں کے سربراہان ہوں، ان پہ سابقین کی مہر لگ جانی ہوتی ہے، انہوں نے سابق ہونا ہوتا ہے، اور ان کی تقرریاں کرنے والے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی فارم میں پارلیمنٹ میں جا کے، وہ جا کے ان کے بچے جا کے یا ان کی پارٹی جا کر کے کسی نہ کسی طرح اس افق پہ، یہ جو سیاست کا اور پارلیمنٹ کا افق ہے، وہ چمکتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، یہ سانس لیتی ہے، یہ رکا ہوا پانی نہیں ہے، یہ رک جائے گا تو گدلا پانی ہو جائے گا، یہ بحر بے قرار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ جن کو یہ 26ویں ترمیم کی تبدیلی ناگزیر لگتی ہے، وہ یہ بھی تو سوچیں پھر آج تک عالمی سطح پہ پاکستان کی عدالتوں کا 140واں نمبر کیوں ہے؟ بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف اس 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ ملتی، پورے پارلیمنٹ کے ساتھ ہی تو ملی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا کہ مولانا فضل الرحمان گو عمران خان اور آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف جتنے پاپولر لیڈر نہیں ہیں لیکن ان سے بڑے مینیجر ضرور ہیں، بہرحال ان کو بھی اس 26ویں آئینی ترمیم میں خراج تحسین پیش کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ان کو مسٹر ڈیزل یا ڈیزل کہتے، مولانا ڈیزل کہتے اور نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے، ہم نہیں کہتے کہ تھوک کے چاٹ لیا انہوں نے، نہیں، انہوں نے زندگی میں شاید پہلا اچھا پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیا کہ انہیں ریئلائز ہوا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ غلط رویہ استعمال کر رہے تھے اور لوگوں کے نوجوان بچوں کو ورغلا رہے تھے۔ وہ دن دور نہیں ہے جس دن انہیں احساس ہوگا کہ وہ میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی اپنے نوجوانوں کو، جن کا شاید مطالعہ کم ہے یا جن کو شاید وہ بھی ان کی آنکھوں میں پیام ہے، امیدیں ہیں جو 3.25 سال میں تو بالکل پوری نہیں کر سکی تحریک انصاف، لیکن پھر بھی یہ جو ورگلا کے 9 مئی کے واقعات جیسی چیزیں سامنے آئی، ایک دن اس پہ بھی وہ پشیمان ہوں گے اور قوم سے تحریک انصاف ضرور معذرت کرے گی، اور یہ ایک اور اہم یو ٹرن ہوگا جو قابل تحسین ہوگا۔ بہرحال قصہ مختصر، اب میجورٹی اس میں پارلیمنٹیرین کی ہے جو ججز کی تقرریوں کے اور ان کے تقرریوں کے علاوہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے کس نے نہیں بننا اس کا فیصلہ کرے گی۔ سینئر موسٹ 3 لوگوں میں سے ایک بندہ چنا جائے گا جو 3 سال کے لیے پھر رہے گا۔ ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے، ورنہ کیا ہوتا کہ ایک پروموٹ کر دیا جاتا۔ کبھی کبھی لوگ عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان میں لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ لیڈرشپ اور مینیجر میں کیا فرق ہے یہ احباب جانتے ہیں، اس پہ کبھی بات پھر کریں گے، لیکن یہ معاملہ درست ہوا۔ 26ویں ترمیم کا زیادہ تر تعلق جو تھا وہ عدالتوں ہی سے تھا اور عدالتی امور ہی سے تھا، ججز سے تھا، ججز کی تقرری سے تھا، اور جس کو سینٹ میں پہلے
تاریخی ایک موقع تھا کہ اس نے منظور کیا، پھر قومی اسمبلی نے کیا۔ ہم دوستوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھوڑیے، وہ تقریر جو بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان میں وکلاء سے کی، وہ تقریر، اور جو انہوں نے قومی اسمبلیز میں کی وہ تقریر قابل غور ہے۔ اور جو دوست کہتے ہیں پتہ نہیں کسے کالا ناغ یا کسے شیش ناغ یا کسے کالا سانپ کہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کس کو کالا سانپ کالا ناغ قرار دیا، یہ آپ خود ریسرچ کیجئے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ یہ شفقت محمود جیسے سیاستدان ہو یا لطیف کھوسہ جیسے سیاستدان، بھلے ہی یہ شاہد حامد جیسے سیاستدان ہوں یا خواجہ احمد طارق رحیم جیسے لوگ، اعتزاز احسن کو بھی شامل کر لیں، بھلے ہی وہ لائن میں ابھی تک نہیں لگے، لیکن باقی ایماندار سب لوگوں نے جب اقتدار ملا، جب وزارت ملی، جب مشیر بننے لگے تو لائن میں لگ گئے، اور جب حکومت سے دور ہوئے تو آئین کی اصولی باتیں کرتے رہے۔ کیا آئین شکنی میں یا آئین کی بہتر تبدیلی نہ آنے میں یا آمروں کا ساتھ دینے میں ان لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ تو پھر اب ان کو ہم کیا سنیں اور کیا جانیں ہم جنرل ایوب کے پوتے کی گفت و شنید کو، اور کیا سمجھیں ہم اعجاز الحق کی باتوں کو، جو آمریت کی گود میں پیدا ہوئے، جو آمریت کی گود میں پلے، جن کا ڈی این اے ہی آمریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔